ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئیڈیالوجی اینڈ کنسٹیٹیوشن پڑھ رہے ہیں، اور ان لیکچر سیریز میں آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ریزنز بیہائنڈ دی مسلم نیشنلزم ان انڈیا، یعنی وہ وجوہات جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک سپریٹ مسلم نیشنلزم کا کانسیپٹ یا جو تصور تھا وہ پاپولر ہو گیا، اور وہ مسلمان جو تھے وہ کمپوزٹ نیشنلزم کے اگینسٹ مسلم نیشنلزم کے حامی ہو گئے، اس کے فیور میں چلے گئے۔ تو وہ کون کون سے وجوہات ہے یا ریزنز ہے؟ تو اس میں جو میجر ایونٹس ہوئی ہے ان دا ہسٹری، تو ان میں جیسے ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی تھی 1867 میں، دوسرا جو اہم ایونٹ ہے دیٹ از دی پارٹیشن آف بنگال، اس کے رسپانس میں پھر شملہ ڈپوٹیشن، اینڈ دین دی کانگریس منسٹریز آف 1937، اینڈ فائنلی دی لاہور ریزولوشن آف 1940۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو مسلم نیشنلزم ان کلونیل انڈیا، یہ اصل میں چیز کیا تھی؟ سو اٹ سیڈ کہ دیٹ دا مسلم نیشنلزم ان انڈیا did not emerge suddenly in 1940. It was the result of a long historical process in which Muslims gradually realized their religious, cultural, political and economic interests could not be safeguarded in Hindu majority democratic system. یعنی مسلمان جو تھے over the years they realized, they came to the conclusion کہ ہمارے جو پولیٹیکل، سوشل، اکنامک اینڈ ریلیجیس انٹرسٹ ہیں، اگر ہم یونائٹڈ انڈیا کے اندر ایک ہندو ڈومیننٹ ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ہمارے لیے محفوظ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے خطرے میں رہیں گی۔ اور بہت ممکن ہے کہ جو مسلم مائنورٹی سٹیٹس ہے، اس کی مکمل طور پر جو کلچرل آئیڈینٹی ہے یا جو ان کا ایجوکیشن ہے یا جو ان کی ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، یہ لوز کر جائیں گے، کیونکہ دیور in minority and they were overwhelmed by the Hindu majority۔ تو یہ ایک پروسیس تھا، یہ ایک کئی سالوں پہ پھیلا ہوا ایک پروسیس تھا اور ایک ایونٹس تھی جن کے نتیجے میں مسلمان مسلم نیشنلزم کی طرف چلے گئے۔ مطلب یہ ایک سڈن کوئی چینج، کوئی ایبرپٹ چینج نہیں تھا ان دی 1940 کہ جب اچانک مسلمان آئے اور انہوں نے الگ ریاست کا تصور دے دیا یا مطالبہ کر دیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت لمبا جو ہے وہ ایک ہسٹری جو ہے وہ موجود ہے۔ سو جب یہاں پر برٹش فارملی رول کرنے لگے تو اس میں جو ریئلٹیز تھی، ان میں سب سے پہلی ریئلٹی یہ تھی کہ مسلمان جو تھے دے ور اے نومیریکل مائنورٹی، ایز آئی ٹولڈ یو کہ مسلمان جو تھے دے کنسٹیٹیوٹیڈ 1/3 آف دا انٹائر پاپولیشن، تو یہ بہت کم نمبر ہے۔ دوسرا ایک نیا پرنسپل انڈیا کے اندر آیا تھا، دیٹ واز دی پرنسپل آف ڈیموکریسی، میجورٹیرین ڈیموکریسی، یعنی رول آف بائی میجورٹی اور دی رول بائی میجورٹی۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حکومت آگے بنے گا وہ ایک ڈیموکریسی کے نتیجے میں بنے گا، اور ڈیموکریسی کے اندر جس کی اکثریت ہوتی ہے، جن کی نمبر زیادہ ہوتے ہیں، تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ان کا جو نیریٹو ہے یا ان کا جو کنسیپٹ ہے وہی جیت جاتا ہے، اور مائنارٹیز کے لیے اس میں کوئی اسپیس موجود نہیں ہوتی۔ سو دوسری ریئلٹی یہ تھی کہ کہ انڈیا کے اندر ڈیموکریٹک پرنسپلز آئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو میجورٹی کمیونٹی ہوگی یا جو میجورٹی سپورٹ جس کو حاصل ہوگی وہی رول کریں گے، اور اس کیس میں اوبیس تھا کہ جس کانسیپٹ کو، جس آئیڈیالوجی کو، جس سوچ کو ہندو سپورٹ کریں گے تو ان کی حکومت ہوگی، اور مسلمان جو ہے یہ ان کے لیے کوئی اسپیس اس میں ایز سچ موجود نہیں ہوگا۔ سو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو کلچرل ڈفرینسز تھے وچ ور آلریڈی دیئر، یعنی مسلمان اور ہندوز کے درمیان جو کلچرل ڈفرینسز تھے وہ پہلے سے موجود تھے، لیکن وہ بہت زیادہ پولیٹیسائزڈ ہو گئی اس ان دی پوسٹ 1857 سیناریو۔ وہ جو ڈفرینسز تھے وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی، اور اس کے گرد جو ہے پوری پالیٹکس جو ہے وہ ریوالو وہ کرنے لگی۔ سو اس سیناریو کو جو مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا وہ کس طرح سا، واٹ واز دی مسلم ریئیکشن ٹو دیٹ سیناریو، دوز نیو پولیٹیکل ریالٹیز؟
تو اس میں تھا مسلم ویو دس ایز این اٹیک آن دی مسلم کلچر. یہ جو 1867 کا جو کنٹروورسی ہوئی تھی 1867 ہندی اردو کنٹروورسی which provided a cultural foundation for the Muslim nationalism. یعنی مسلم نیشنلزم میں جو سب سے پہلا ایونٹ ہوا that was the ہندی اردو کنٹروورسی کی، جس کی وجہ سے مسلمان سینسٹائز ہو گئی. اور اس میں اصل جو پرابلم تھا وہ کیا تھا؟ پرابلم بیسیکلی یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندی اور اردو جو ہے یہ ایک ٹائم پہ ڈیولپ ہوئی، سیم لنگوسٹک روٹس ہیں ان دونوں کی، لیکن ڈفرینسز کہاں پہ تھے؟ پہلا ڈفرینس ان میں جو تھا وہ تھا اسکرپٹ کا، یعنی جو رائٹنگ کا جو رسم الخط ہوتا ہے دیٹ واز ڈفرینٹ. ہندی فالوڈ دی دیوناگری اسکرپٹ، اور دوسرا جو اردو ہے دیٹ فالوڈ دی پرشین اسکرپٹ. تو اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا دونوں کے اندر. اور بھی ظاہری بات ہے جو پرشین ہے ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی کہ پرشین جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے مسلم لینگویج. سو دی اسکرپٹ آف دی پرشین واز آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی اے مسلم ود اے مسلم بیک گراؤنڈ. اینڈ لائک وائز جو دیوناگری اسکرپٹ ہے وہ سنسکرت لینگویج کا ہے، تو اس پہ ہندوز کی جو ریلیجیس اور کلچرل جو ان کی آئیڈینٹی ہے اس کے ساتھ وہ ایسوسیٹ ہے. دوسرا جو ڈفرینس تھا وہ ووکیبلری کے اندر تھا. اردو جو ہے اٹ ڈیرائیوڈ اٹس ووکیبلری فرام دی پرشین وائل دی ہندی ڈیرائیوڈ اٹس موسٹ آف اٹس ووکیبلری فرام سنسکرت. تو یہ ایک دو ڈفرینسز تھے. تو ان ہی ڈفرینسز کی بنیاد پہ 1867 میں بنارس کے اندر کچھ ہندوز نے ایک موومنٹ لانچ کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اردو کو ریپلیس کیا جائے ود ہندی، اور دوسرا دیوناگری اسکرپٹ جو ہے ان کو کورٹس اور ایجوکیشن کے اندر اڈاپٹ کر دیا جائے. سو اردو جو تھا یہ 1837 سے آفیشیل لینگویج کا درجہ اس کو ملا تھا. اردو 1837 سے پرشین کو ریپلیس کر کے آفیشیل لینگویج بنا تھا. سو دا ہندوز ڈیمانڈڈ کہ اب یہ اردو کو ختم کر کے ہندی کو اس کے بجائے آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے.